پیچھے ہٹو ٹھڑکی مینیجر بڑی مشکل سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کچھ دیر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت تھی؟ اب کی بار اس نے لہجے کو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھایا۔ ارے میں نے تمہاری مدد کی اور الٹا مجھے ہی سنا رہی ہو۔ وہ مصنوعی غصے سے گویا ہوا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ وہ پنچکا ہی تو ہو گئی تھی یہ سن کر۔ ایک تو اتنی بےہودہ حرکت کی ہے، اوپر سے مدد کرنے کا بول رہا ہے۔ دیکھو اب تم کتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ ابھی مرچی لگ رہی تھی؟ نہیں نا، یہی مرچی تو دور کر رہا تھا۔ واٹ؟ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اور پھیل گئی۔ یو جاہل ٹھڑکی مینیجر، تم نکلو اس کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ شرم کے مارے جب کچھ نہ سوجا تو چاند کو کمرے سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ غلط بات میری جان، یہ کمرہ میرا ہے اور آج کے بعد تمہارا بھی۔ شرارت سے بول کر وہ اس کے اور قریب آیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہاری کمپلین پولیس میں کر دوں گی۔ وہ تھوڑی پیچھے کس کی؟ غصے میں اسے یہ تک دھیان نہیں رہا کہ اب وہ اس کا شوہر ہے۔ کر دو میری جان، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تو اس طرح اپنی بیوی کے قریب آنے کا حق مجھے یہ دنیاوی قانون بھی دیتا ہے، اور اپنی بیوی سے محبت کرنے والوں سے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ہاں مگر جو عورت اپنے شوہر کی خوشی کا خیال نہیں رکھتی، پورے اس کو بس یہی رک جاؤ۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ جیسے جیسے اس کے اور قریب آ رہا تھا اس کی جان بنتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس کی پیش قدمی پر کتنا پیچھے سرکتی، اور اب تو پیچھے سرکنے کے لیے جگہ بھی ختم ہو گئی۔ اس بات پر اس کے اور زیادہ سانس خشک ہو گئے تھے۔ بے شک وہ خود کو بہت زیادہ مضبوط ثابت کرتی تھی، کتنے ہی منہ پھٹ ہونے کا ثبوت کا مظاہرہ کرتی تھی، مگر تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، اور چاند کے ساتھ رشتہ بھی کچھ ایسا بن گیا تھا جس سے خود سے قریب آنے کے لیے وہ روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے ہوئے چاند نے اس کی جھکی لرزتی پلکیں اور سرخ ہوتے رخساروں کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس منہ پھٹ لڑکی کے چہرے پر یہ کوسوں کا ذاکر رنگ دیکھنے کو مل رہے تھے۔ بے شک یہ نظارہ اسے مبہوت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اندر تک سرشار کر گیا تھا، مگر خوشی زیادہ اس بات کی تھی کہ اس کے صبیحہ چہرے پر ان بکھرے رنگوں کی وجہ وہ خود ہے۔ اب کہاں بھاگنا چاہو گی میری جان؟ لہجہ شرارتی اور انداز بہکنے والا تھا، دل کئی گستاخیاں کرنے کو مچل رہا تھا۔ اسے اپنے آغوش میں پورے حق سے بینچے، وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا، ایک ہاتھ بڑھا کر بالوں کو ٹاول کی گرفت سے آزاد کر کے دور اچھالا۔ شیمپو کی خوشبو سے مہکے نم بال اس کے چہرے پر بکھرنے کے ساتھ ساتھ چاند ملک کے جذباتوں کو بھی ہوا دے گئے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک سے کمر کی قطب بنایا حصار اور مضبوط کر کے مشی کو خود سے قریب تر کر لیا، جاں بجاں اپنے دہکتے لبوں سے اس کی گردن پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے ہوئے وہ اس کی بڑھتی دھڑکنوں اور پھولی سانسوں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستہ آہستہ کندھے سے اس کی شرٹ کو نیچے سرکاتے ہوئے وہ مشی کے رہے سہے اور سان بھی ہٹا کر گیا تھا۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں تھامے اس نے چاند کے کندھے پر سر ٹکایا، نہ جانے کہ وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے خود کو ہمیشہ بے بس محسوس کرتی تھی، اور اب تو اس پر روک تھام کی ساری وجوہات بھی ماند ہو گئی تھی۔ کوئی مزاحمہ نہ دیکھ وہ بھی خود کو بھرپور طریقے سے سراب کر رہا تھا جب ایک تھر تھراتی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پلیز بس کرو، تمہیں میری خاطر شاپنگ بھی کرنے جانا ہے۔ اس کی بڑھتی جس سردی پر تھوڑی ہمت مجتمع کر کے ہرکار وہ بول اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مشی پر اپنی گرفت ڈیلی کی من چاہے محبوب کے سامنے جائز رشتے کے ہوتے ہوئے اپنے جذبات پر بند باندھنا آسان تو نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اوکے میری جان، میں تمہارے لیے تمام ضروری اشیاء خرید کر لاتا ہوں۔ ایک نظر اس کے جھکے سر کی طرف دیکھا، مگر تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے حیرت زدہ اور سوالیہ چہرہ لیے خود کو تکتے دیکھ وہ ہولے سے مسکرایا، دونوں ہاتھوں کے پیالے میں محبت سے اس کے چہرے کو تھاما۔ خود کو آج رات میرے لیے تیار کرنے اس رشتے کی تکمیل کے لیے سجانا سنوارنا تاکہ اپنے اس دیوانے کو اور گال کر سکو۔ آج رات میں تمہیں احساس دلاؤں گا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، ہم جس طریقے سے بھی اس رشتے میں بندھے، بٹ آئی پرامس، میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تمہارا کوئی خواب نہیں ٹوٹا۔ تمہارے سارے درد اپنے اندر سمیٹ لوں گا، اتنی محبت بار دوں گا میں اس رشتے میں کہ تمہیں ہمارے رشتے پر فخر ہوگا۔ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے اٹھ کھڑا ہوا، کھانے کے تمام برتن اٹھا کر باہر کی سمت بڑھا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر سے سکتے کی حالت میں آ گئی، پل بھر میں آنکھیں درد سے بڑھ گئی۔
محبت گلابی لب پھڑ پھڑا ایک آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخسار پر پھیل گیا. نہیں، محبت کچھ نہیں ہوتی، صرف وقتی ضرورت ہوتی ہے. اس دنیا میں محبت کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرے ڈیڈ میری ماں کے ساتھ ایسا کبھی نہ کرتے. ان کی محبت و وفاؤں کا سلہ ڈیڈ نے ایک پل میں بلا دیا، وہ بھی کسی اور کے بولے کے 4 لفظوں پر یقین کر کے. نہیں چاند ملک، مجھے تم پر یقین نہیں. مسلسل روتے روتے اس نے گھٹنے سمیٹ کر اس کے گرد دونوں بازو حائل کر کے خود کچھ پانے کی کوشش کی. اس وقت اس کی وہی حالت ہو گئی تھی جو آج سے 12 سال پہلے اپنی ماں کی موت پر تھی. ایک بار پھر وہ اپنے ہی ہول میں سمٹ گئی تھی، یا پھر چاند کی محبت اس کا یہ ہول چٹھا رہی تھی. جو بھی تھا، مگر وہ ایک بار پھر تکلیف میں آ گئی تھی. شام کے تقریباً 4 بجے اس کی آنکھ کھلی. انجان گھر، انجان کمرہ، انجان لوگ، نیا رشتہ سوچ کر اس کا دل ڈوب کر تیزی سے ابھرا. کمرے میں کوئی نہیں تھا. اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو آہستگی سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر کا رخ کیا. کمرے سے باہر نکل کر چاروں اطراف میں نظر گھمائی. نہ جانے کون سا راستہ کہاں جاتا تھا. 3 راہداریاں دیکھ کر وہ کنفیوز ہوئی. محل نما یہ عالیشان بنگلہ اپنی مثال آپ تھا. نفاذت سے سجائی کی ایک ایک چیز خوبصورت ڈیکوریشن پیس ایک ایک چیز سے یہاں رہنے والے مکینوں کے ذوق کے پتہ دے رہی تھی. اس کے دل نے بھی یہ سب دیکھ کر دا دیا. ہر کار کو سوچ کر وہ ایک طرف چل دی. کب سے اسے نور کے جاگنے کا انتظار تھا. ایک ایک پل صدیوں کے مترادف لگ رہا تھا. نہ جانے وہ کب جاگے گی اور کب نور جا کر اس کی برتھ ڈے پوچھے گی. اگر اس کی امید کے مطابق بات نہ ہوئی تو، اور اگر وہی ہوا جو وہ سوچ رہا ہے تو وہ اس انسان کا وجود اس دنیا سے مٹا دے گا جس نے اسے اتنے سالوں تک اس کی بہن کو دور رکھا. اس کے وجود کی خبر بھی کسی کو نہ ہونے دی. اور آج بھی اگر ارسل اسے سے نکاح کر کے نہ لاتا تو یہ سب سچ کبھی باہر نہ تھا. وہ اب بھی اس سے سارے سائے سے بے خبر رہتا، مگر ہر ایک بار پھر وہی آ کر اٹک جاتا تھا کہ اگر وہ اس کی بہن نہ ہوئی. اسے سوچ کے آتے وہ ایک بار پھر بے چین ہوا تھا. سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر شام کے چائے انجوائے کر رہے تھے. ارسل بھی رپورٹ لکھوانے گیا تھا مگر ابھی تک واپس نہ آیا تھا. شمس صاحب اور یوسف صاحب اب ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیکھے جاتے تھے اور نہ جانے کون کون سی باتیں لے کر بیٹھ جاتے. ان کی دنیا خود میں ہی بن گئی تھی. ویسے تو مصطفیٰ اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا مگر یہ بات وہ ابھی ان سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. ویسے ہی وہ بیمار رہتے تھے. ایک بار ان کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے. اس وقت وہ ایک اٹیک اور صدمہ برداشت کر گئے تھے مگر ابھی ان میں کوئی بھی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی. جلا کر وہ کمرے سے باہر نکلا مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی جیسے اس کے دل کی دنیا میں کوئی طوفان آ گیا ہو. ساری چیزیں مانو ایک جگہ جامد ہو گئی ہوں. آنکھیں ساکت ہو گئی یہاں تک کہ وہ اس وقت سانس لینا بھی بھول گیا تھا. وہ وہی تھی، اس کی بہن، اس کی جان، اس کی دنیا چنچل. وہی نیلی آنکھیں، چھوٹی سی ستماناک اوپر والے ہونٹ کے کنارے سے تھوڑا اوپر قاتل. بس فرق صرف یہ آیا تھا جن آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی تھی آج ان آنکھوں میں اس شرارت کی جگہ ہلکورے کھاتے ڈر اور نمی نے لے لی تھی. کھلکھلاتا چہرہ اب ڈرا سہما لگ رہا تھا. یہ سب باتیں اسے مصطفیٰ شاہ کی بہن ثابت کرنے سے انکاری تھی اور اس پر قیامت نور کی نزو نے کر دی جس نے مصطفیٰ کو انجان نزو سے دیکھتے ہی دوپٹہ تھوڑا اور آگے سرکایا اور تیزی سے آگے کی سمت بڑھ گئی. کتنے ہی بال وہ وہیں کھڑا خود کو سمجھاتا رہا یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے. لڑکھڑاتے قدموں اور سن دماغ کے ساتھ وہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہوا. کسی بارے ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ صوفے پر ڈہ گیا. دماغ مسلسل سب معاملات کے تانے بانے بن رہا تھا. اس بات کا تو اسے یقین آ گیا تھا کہ نور کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہن ہی ہے مگر دل اسے نور نہیں بلکہ چنچل کے لقب سے نواز رہا تھا. مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ پولیس کو باقی سب کے ساتھ چنچل کی بھی لاش ملی تھی. اس نے خود ٹی وی میں یہ نیوز دیکھی تھی. اس سے ساری گتھی کو ایک ہی انسان سلجھا سکتا تھا. آنکھوں میں وحشت لی وہ ایک بار پھر کھڑا ہوا. تیزی سے فون احسن کو ملایا. دوسری طرف سے مل سے پہلے کال اٹھا لی گئی تھی. احسن رکیہ ملک کے داماد فراز ملک کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا اور اتنا ٹارچر کرو کہ وہ نور کا سچ اپنے منہ سے بول دے. ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا گیا. مگر سر نور کون؟ احسن کے سوال پر اس نے ابروج کری. احسن میں نے جتنا بولا اتنا کرو. بنا کوئی اگلی بات سننے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی. موبائل کو پینٹ کے پاکٹ میں رکھ کر وہ خود بھی تیزی سے مضبوط قدم ہوتا ارادے لیے ملک ہاؤس سے باہر نکلا. کیا ہوا ہے اسود؟ جس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر لوشن لگاتے ہوئے وہ بار بار میرر سے اسود کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی. کچھ نہیں. گہری سانس کھینچ اس نے قرۃ العین کے چہکتے چہرے کی طرف دیکھا. چمکتے چہرے کی طرف دیکھا. وہ خود بھی ساری چیزیں سمیٹ کر بیٹھا. اس اسود کے قریب آ کر بیٹھی ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا.
جس کے توجہ کا مرکز اب اس کی ذات تھی۔ نہیں، آج میرا ہسبینڈ اینڈ ڈیشنگ شوہر پریشان ہے اور مجھ سے وہ اپنی پریشانی شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسمن کے گال پر اپنے لب رکھ ہمیشہ کی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ اس کی یہ حرکت اسمن کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتا تھا وہ یوں سے اس کے قریب آ کر کیوٹ کیوٹ حرکتیں کر کے ساری پریشانی ظاہر کر دیتی تھی۔ بتایا نہیں آپ نے اسمن کیا پریشانی ہے؟ آنکھیں مونڈے مونڈے اس نے سوال دہرایا۔ قرۃ العین، مجھے لگتا ہے ہمیں مصطفیٰ کو اس گھر سے جانے کا بول دینا چاہیے، مگر کیوں؟ وہ حیرت زدہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کیونکہ قرۃ العین، وہ ہماری روح کے ساتھ بہت فری ہو رہا ہے۔ اسمن نے منہ بنایا۔ کیا؟ قرۃ العین اس کی بات پر ہنسی آگے۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا مصطفیٰ نے؟ وہ ہماری روح کے ساتھ اس کے جولے پر بیٹھا تھا، ہمارے گھر کے اندر کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ ہاں قرۃ العین کو اتنی سنجیدہ بات پر ہنستا دیکھ وہ ہپا ہوا۔ تم ہنسو مت قرۃ العین، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری قرۃ العین کے اس گھر میں آیا ہے۔ جب بھی میں مصطفیٰ شاہ کی شخصیت کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہ کر بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، ہر چیز میری امید کے برخلاف ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں میرا شک غلط ہے، مگر ایسا کوئی صراحات بھی نہیں آ رہا جس سے میرے شک کو یقین میں تبدیل کیا جا سکے۔ اسود کی پریشانی دیکھ وہ خود بھی سنجیدہ ہوئی۔ وہ کئی دن سے دیکھ رہی تھی اسود مصطفیٰ کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش میں لگا تھا۔ جب بھی اسے امید ہوتی کہ اس جگہ جہاں پھر یہ انسان مصطفیٰ شاہ کی شخصیت پر سے پردہ اٹھانے میں کارآمد ثابت ہوگا، ہر بار ہی کچھ ایسا ہو جاتا کہ اسود کو حال ہی حال لوٹنا پڑتا، مگر ہار اس نے پھر بھی نہیں مانی تھی۔ اچانک قرۃ العین کے دماغ میں ایک خیال گوندا۔ اسود میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اچھا جی، تو کیا آئیڈیا آیا ہے میری پیاری سی بیوی کے دماغ میں؟ ہاتھ بڑھا کر قرۃ العین کو اپنے قریب کیا۔ اسود چھوڑیے نہ، پہلے میری بات سنیے۔ دھیان سے ہلکی ہلکی شیپ کی چبھن گال پر محسوس کر کے وہ جھنجھلائی۔ نہیں میری جان، ایسے ہی بتا دو، میں سن رہا ہوں۔ نہ ہٹنے کا بول کر وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ نہیں پھر جائیے، میں نہیں بتاتی کچھ۔ وہ خفا ہوئی۔ ناچار اسمن کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اوکے 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد تم کچھ نہیں بولو گی۔ اوکے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے ڈالی۔ وہ میں کہہ رہی تھی جب سے مصطفیٰ اس گھر میں آیا ہم سبھی نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کا اپنے دادا کے ساتھ دوستانہ رویہ ہے، تو کیا پتہ وہ جانتے ہوں کہ مصطفیٰ روح کو پہلے سے جانتا ہے کہ نہیں، وہ ہماری روح کو پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ قرۃ العین کے آئیڈیا پر اس سے حیرت ہوئی۔ بلا اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہ آئی؟ ارے واہ، کتنی سمجھدار ہو گئے ہو یار، ضرور یہ میری صحبت کا اثر ہے۔ اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چکا وہ شو ہوا، جبکہ قرۃ العین نے برا سا منہ بنایا۔ جی نہیں، میں پہلے سے سمجھدار ہوں۔ اس کے ہزار سے نکل کر اس سے پہلے کہ وہ دور ہو جائے، اسمن نے کھینچ کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ ہاتھ بہا کا لائٹ آپ کی ایک ہاتھ سے کمفرٹر دونوں پر کھینچ کر اسے اپنے ہزار میں قید کیا۔ اس کی گاڑی ایک محسوس کھنڈر کے سامنے آ کر رکی۔ اس کھنڈر کے بارے میں وہ کافی معلومات اکٹھی کر چکا تھا۔ اس کھنڈر کو بھوتیا سمے کا کوئی اس طرف نہیں آتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے حساب میں یہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، مگر مصطفیٰ کے حساب سے یہ سب لوگ نادان تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس دنیا میں انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر اب ان لوگوں کا ڈر جائز ہو گیا تھا کہ اب وہاں سے سچ میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ سوکھے پتوں کو پاؤں تلے رونتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں فراز نیم مردہ حالت میں ایک چیئر پر رسیوں کی مدد سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق احسان نے اسے واقعی میں حد درجہ ٹارچر کر ڈالا تھا۔ کچھ بولا اس نے احسان؟ اندھیرے سنسناتے کھنڈر میں اس کی روبدار آواز ایک خوف برپا کر رہی تھی۔ یہ سر، اس کی اتنی خطرناک خاطرداری کر دی ہے کہ اب آپ اسے کچھ بھی بولیں گے تو یہ اس کا سیکنڈ سے پہلے سچ اگل دے گا۔ گر جا احسان، مصطفیٰ نے اسے داد دی تو پھر اٹھاؤ اسے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ایک زوردار غصہ فراز کے منہ مارا۔ تکلیف سے وہ بلبلا اٹھا۔ کون ہو تم لوگ؟ آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مشکل سے آنکھیں کھول کر اس نے اندھیرے میں کسی کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر سوائے 2 بڑے بڑے سائے کے کچھ نظر نہ آیا۔ نور کس کی بیٹی ہے؟ ایک سنسناتی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ حیرت سے جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ سوال غیر متوقع تھا، اس لیے کچھ وقت کے لیے اس کے منہ پر تالے لگ گئے۔ احسن، تم نے تو کہا تھا اب اس سے جو بھی پوچھا جائے گا اس کا جواب منٹ سے پہلے آئے گا، مگر یہاں تو اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اب کی بار وہ احسن باہر گرجا اور ایک زوردار لات مار کر فراز کو کرسی سمیت نیچے گرا دیا۔ احسن بھی تیزی سے اس کی طرف بڑا، چیئر کو سیدھا کر کے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی راڈ سے اس پر کئی وار کیے۔ بتاتا ہوں، مگر پلیز اور نہیں مارو۔ وہ چیخ اٹھا، بھلا کہ گوشت پوشت کا انسان لوہے کی راڈ کی مار اب آخر کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ آج سے 35 سال پہلے میں فرحان شاہ
آج سے 23 سال پہلے میں فرحان شاہ اور شمس شاہ کی کمپنی میں ایک معمولی ورکر تھا۔ پھر میری شادی رقیہ ملک کی بیٹی رانیہ سے ہو گئی۔ میری بیٹی کے ہاں ارحم کے بعد جب دوبارہ مری ہوئی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی، اور پھر جب تیسری بیٹی بھی مری ہوئی پیدا ہوئی تو مجھے لگا میں آج اپنی تیسری اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی بھی کھو دوں گا۔ مگر پھر میں نے وہاں ڈاکٹروں کی باتیں سن لی کہ اسی وارڈ میں ایک اور عورت نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کو بچانے کا ایک نیا راستہ دکھائی دیا، اور انہی ڈاکٹروں کو بڑی رقم کھلا کر میں نے ان بچیوں میں سے ایک خود اٹھا لی، اور اتنی رقم دے کر ڈاکٹروں نے اس فیملی کو صرف ایک بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی۔ مگر جب وہ عورت چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے تو میں نے ایک نظر اس روم کی طرف دیکھا، مگر اس طرف دیکھا میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہاں فرحان شاہ اور اس کی پوری فیملی کھڑی تھی۔ مجھے بہت خوف آیا کیونکہ وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ میں نے ان کے ہاں سے نوکری بھی چھوڑ دی، مگر نہ جانے کیسے 8 سال بعد فرحان شاہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی دوسری بیٹی دوٹانے کو بولا۔ وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے وکیل بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں ثابت کر دیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی چرائی ہے، اور اگر میں یہ ثابت نہیں چاہتا تو چپ چاپ ان کی بیٹی کو لٹا دوں۔ اپنی ساس سے مشورہ کر کے میں نے فرحان شاہ کو لٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور 11 بجے کے قریب میں نور کے ان کو حوالے کرایا۔ مگر چونکہ میں نے ہمیشہ نور کو بیٹی بنا کر پالا تھا، اسے اپنی ہی بیٹی مانا تھا، تو میرے دل سے آواز آئی کہ میں ایک بار جا کر فرحان شاہ سے منت سماجت کر لوں۔ اگر مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے پکڑ لوں گا، مگر ان سے نور کو واپس مانگ لوں گا۔ یہی ارادہ لے کر میں شاہ ولا گیا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ پورا شاہ ولا جل چکا تھا۔ مین گیٹ پر کئی نیوز اینکر، پولیس اور بہت سے لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ میں وہاں سے ہارے ہوئے انسان کی طرح جانے لگا کہ مجھے تیسری منزل کی کھڑکی میں سے لگا کہ کوئی اسے بجا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی زندہ ہے۔ غور سے دیکھنے پر وہ کسی بچے کے ہاتھ لگے تو مجھے لگا کہ میری نور مجھے بلا رہی ہے۔ اگر میں شاہ ولا میں سامنے سے جاتا تو پولیس اور ہزاروں سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے میں پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، اور جب میں وہاں پہنچا تو سب لوگوں کی لاشیں وہاں موجود تھی، اور نور زخمی حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ مگر جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ جو لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی وہ نور نہیں تھی، بلکہ میری نور تو مر گئی تھی، اور وہ جو میرے سامنے کھڑی تھی وہ اس کی جوڑواں بہن تھی۔ ساری باتیں بتاتے بتاتے فراز رو پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی گردار آواز نے ایک بار پھر خاموشی کو چیرا۔ پھر میں نے سوچا کہ دنیا کو فرحان شاہ کی ایک ہی بیٹی کے بارے میں معلوم ہے۔ اگر میں اس لڑکی کو لے جاتا ہوں تو رانی سے اس کی بیٹی بھی دور نہیں ہوگی، اور مجھے بھی ہزاروں سوالوں کے جواب نہیں دینا پڑیں گے، اور فرحان شاہ تو ویسے بھی مر گیا ہے۔ اب مجھے پاس کیس کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ اس کے پیٹ سے خون رس رہا تھا، اسے چاقو لگا تھا، اور سر پر بھی گہری چوٹ لگی تھی، اور پھر جب وہ لڑکی 1 ہفتے بعد ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ یہ شاید چھوٹی عمر میں سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث ہوا تھا، مگر جو بھی ہوا تھا میرے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کر گیا تھا۔ ابھی وہ خاموش نہیں ہوا تھا کہ مصطفیٰ نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وار اتنا شدید تھا کہ فراز کے منہ سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔